صدق اللہ مولانا العظیم۔ پس پردہ بیٹی ماؤں اور بہنوں، یہ نشست صرف آپ حضرات کے لیے منتخب کی گئی ہے اور کئی معتبر اور مقتدر علماء کا خطاب اور بیان اور نصیحتیں اور وعظ آپ حضرات کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اپنی فطرت کے خلاف سکون اور اطمینان کے ساتھ ان بیانوں کو سنا ہوگا تو واقعی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے سامنے اچھی اور بہتر اور کافی باتیں آ چکی ہیں۔ خداوند عالم ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے اوپر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ بچے سب کو یہاں سے بھگا دو جی، میرا تو ذہن بالکل بھی نہیں کام کرتا اس معاملے میں۔ اجی یہ شور مچا رہے، میں ان کو کہہ رہا ہوں، میں تو خود ہی اجنبی ہوں آج۔ اب میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے، بھائی میں نے کہا تھا مائک مت چھیڑنا، یہ کام نہ کیا کرو، بالکل ٹھیک چل رہا ہے مائک آپ کا۔ تھوڑی دیر کے لیے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے بیان سن لیں۔ انشاءاللہ 2 بجے تک یہ نشست ختم ہو جائے گی، 25-30 منٹ، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا شکیل صاحب دامت برکاتہم غالباً اپنی قیمتی نصیحتوں اور مستجاب دعاؤں کے اوپر اس جلسے کا، اس نشست کا اختتام فرما دیں گے۔ جو بھی نظام ہو، شریعت مطہرہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے، اس میں نہ مرد اور نہ عورت الگ الگ کوئی خانہ نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا قرآن کریم اللہ نے تمام انسانوں کے لیے نازل فرمایا ہے، جس میں نہ مردوں کو الگ کیا گیا ہے نہ عورتوں کو الگ کیا گیا ہے۔ بعض مسائل، بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن میں مرد عورتوں سے الگ ہیں، فقط وہ خاص اور چند مسائل ہیں، لیکن عام طور سے جو اللہ کا خطاب ہوتا ہے، اللہ کا جو نظام ہے، وہ مردوں اور عورتوں سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم اتارا تو خطاب یا ایھا الناس کہہ کے فرمایا۔ یا ایھا الناس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، اس میں مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں، سبھی اس میں شامل ہو گئے۔ جو مرد ہیں ان کے تابع ہو کر کے ان کی عورتیں اس خطاب کے اندر آ جاتی ہیں، اور مردوں کے اوپر لازم کر دیا جاتا ہے بالخصوص کہ وہ اپنی مستورات اور عورتوں کو دین کی باتیں پہنچانے میں مکمل چستی کا مظاہرہ کریں۔ عورتیں جس طرح سے مرد مخاطب ہیں، عورتیں بھی مخاطب ہیں۔ نماز اللہ نے فرض کی ہے، وہ جس طرح مردوں کے اوپر فرض کی ہے، عورتوں کے اوپر بھی فرض کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر مہینے میں عورتوں کو مجبوری کی وجہ سے 3 دن یا 10 دن تک کی مدت نماز میں چھوٹ مل جاتی ہے، وہ مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ روزے اگر اللہ نے مردوں کے اوپر فرض کیے ہیں تو عورتوں کے اوپر بھی اللہ نے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ خاص دنوں کے اندر عورتوں کو روزے مؤخر کرنے کا حکم مل جاتا ہے کہ ان دنوں میں نہ رکھیں اور بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر مرد مالدار ہو جائے اور اس کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے تو عورتوں کے اوپر بھی اللہ نے زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، عورتیں اس سے مستثنی نہیں ہیں۔ اگر ستر چھپانا مردوں کے اوپر فرض ہے تو مرد کا ستر عورتوں سے کچھ کم اور عورتوں کا ستر پورا بدن، بعض اعضاء جو باہر ہیں جن کا
کام کاج کے وقت میں کھل جانا ضروری ہوتا ہے صرف ان اعضاء، ہاتھ کی ہتھیلی، انگلی، اس طرح کی، باقی پورا جسم ہی اللہ رب العزت نے عورت کا ستر اور چھپانے کی چیز بنایا ہے۔ یہ جو مسائل ہیں موٹے موٹے، حج اگر اللہ نے مردوں کے اوپر فرض کیا ہے تو عورتوں کے اوپر بھی فرض کیا ہے۔ اگر مرد مالدار ہو جائے اور اس کے اوپر حج فرض ہو جائے تو ایسے ہی عورت اگر مالدار ہو تو اس کے اوپر بھی اللہ نے حج کو فرض فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت کی نگاہوں میں اور اللہ کی نگاہوں میں عورتیں اور مرد دین کے معاملے میں کوئی الگ الگ خانوں میں نہیں ہے۔ اگر تعلیم کا حاصل کرنا مردوں کے اوپر ضروری ہے، عورتوں کے اوپر بھی ضروری رکھا گیا ہے۔ اگر نیک کام کرنا مردوں کے اوپر ضروری ہے، عورتوں کے اوپر بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو تفصیل میں جاتے چلے جائیے اور آپ کو سامنے ساری باتیں آتی چلی جائے گی۔ مختصراً عرض کیا یہ کرنا ہے کہ جب ہم نے یہ دیکھا کہ مرد اور عورت دینی امور کے اندر سب شریک ہیں اور دین کو فروغ دینا جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے، تو اللہ کا فضل و کرم ہے خاص طور سے اس امت کے اوپر کہ اس امت میں جس طرح مردوں نے محنتیں کی ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر کے دین کو خوب ترقی دی ہے اور اپنی خدمتوں کا مظاہرہ کیا ہے، عورتیں بھی پہلے سے ہی اس معاملے میں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں۔ جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، میں اپنی ماں اور بہنوں کو ذرا سی توجہ دلاؤں گا اور روک کر کے ان سے یہ بات کہوں گا کہ ذرا اس واقعے کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں اور جد الانبیاء کا لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دو بیٹے عنایت فرمائے ہیں۔ میں آپ سے ذرا سی اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضرت ہاجرہ جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ درمیان میں آپ کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پیغمبری چلی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس والدہ ماجدہ کی قربانی دین اسلام کے بارے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بشانہ اور اللہ کے نظام کو اور اللہ تعالیٰ کے معاملات کو، کام کاج کو، جو اللہ کے احکامات تھے ان کو آگے بڑھانے میں حضرت ہاجرہ کا بڑا تعاون رہا ہے، بڑی محنت رہی ہے۔ واقعات کے اندر لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تو بہت امتحانات آئے، بڑی آزمائشیں آئی۔ ایک بہت بڑی آزمائش اس وقت آئی کہ جب بچہ پیدا ہوا، اللہ رب العزت نے چھوٹے سے بچے کو دیکھنے کا سے منع فرما دیا کہ آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، زیارت اور دیدار کی اجازت نہیں ہے۔ بھلا جس بیٹے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے رب کے دربار میں اپنے دامن کو پھیلا کے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے اور آنسوؤں کو بہا کے لجاجت اور انکساری کے ساتھ دعا کی ہو، اور بڑھاپے کے اس عالم میں جب عام طور سے بچے پیدا ہونے کا رواج ختم ہو جاتا ہے، اللہ نے خوشخبری عنایت فرمائی اور آپ کو اسماعیل جیسا انتہائی بردبار اور علم و بردباری کا پتلا اور علم و دانش کا پیکر ہونے والا پیغمبر اور انتہائی حکیم ترین بیٹا عنایت فرمایا۔ رب کا امتحان ہوتا ہے رب کی طرف سے کہ آپ کو بیٹے کو دیکھنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، آپ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھو گے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ہم یہاں رہنے بھی نہیں دیں گے، یہاں سے اپنے بیٹے کو اور بیٹے کی اماں ہاجرہ دونوں کو لے کر کے آپ جائیے۔ مولائے کریم کدھر جاؤ؟ فرمایا جب تک ہمارا دوسرا حکم رکنے کا تمہیں نہ ملے اس وقت تک چلتے ہی رہنا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کو اونٹنی کے اوپر سوار کر کے اور کچھ کھانے پینے
پینے کے لیے کھجور اور پانی کا انتظام کر کے جو اس وقت میں رواج تھا وہ لے کر کے تھوڑی سی غذا اور آپ چلتے چلے گئے، چلتے رہے، گردن جھکائے جا رہے ہیں اور بیٹا چھوٹا ہے اور اماں اس کی موجود ہے۔ کوئی پوچھ سکتا تھا کہ ابراہیم کہاں لے جا رہے ہو، رشتہ دار بھی کہہ سکتا تھا کہاں جا رہے ہو، اور بیوی خود تیار نہ ہوتی کہاں لے کے چل دیے ہو، لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے جس طرح مردوں کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے، اس دین اور اللہ کے نظام کو آگے بڑھانے میں عورتیں بھی ہمیشہ شانہ بشانہ نظر آتی رہی ہیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ چلتے رہے، چلتے ہوئے کہاں پہنچے؟ آج تعجب ہوتا ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جن ماں اور بہنوں اور ہماری مستورات نے حج کیا ہے اور جن مردوں نے حج کیا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ آج تو ترقی کا زمانہ ہے اور سرنگ اور نفق کھود کر کے وہاں تک پہنچنے کے راستے آسان کر دیے گئے۔ پہاڑوں میں گھرا ہوا علاقہ ہے اور چٹیل ہے، پنجر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اوپر زندگی کا گزارا ہو سکے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے اللہ کی مشیت سے وہاں پہنچے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد جہاں زمزم کا علاقہ ہے صفا مروہ سے متصل، وہاں جانے کے بعد اللہ کا حکم ہوتا ہے ابراہیم ٹھہر جا اور ان ماں اور بیٹے دونوں کو یہاں اتار کے واپس اپنے وطن چلا جا۔ ابھی بھی دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، ملاقات بس خاموشی کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ چھوڑا وہاں، اتارا، ان کو چھوڑ کر کے وہاں جب واپس ہو رہے ہیں، اب حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑا اور یوں کہا ابراہیم یہاں لق و دق میدان ہے، دور دور تک کوئی زندگی کے اسباب اور آثار نہیں ہے، آپ یہاں چھوڑ کر کے ہمیں کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، کتاب بتاتی ہے کوئی جواب نہیں دیتے، خاموش ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو اللہ کا یہی حکم ہے کہ اللہ ہمیں یہاں چھڑوانا چاہتا ہے؟ کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ابراہیم کبھی بھی اپنی منشا سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ ابراہیم تو اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے جب دوست ہیں تو دوست کا امتحان لیا کرتا ہے۔ یہاں تو امتحانات کے مسائل ہیں۔ سمجھ گئی لائقہ اور فائقہ زوجہ محترمہ کہ اللہ ہی کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پوچھا کیا اللہ کا ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، گردن جھکائی اور ہلائی اور فرمایا ہاں مجھے اللہ نے یہاں چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اب میں اپنی ماں و بہنوں کو ایک جملے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ وہ توجہ سے یہ جملہ سنیں کہ اب ہماری اماں اور ہماری دادی حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو کیا، حضرت ابراہیم کو کیا جواب دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے اور کہانیاں سب سامنے ہیں کہ نمرود کی آگ میں ڈالے گئے اور وہ آسمان کی طرف کو جانے والی وہ آگ جس کا کوئی ثانی اور بدل نہیں تھا، اس میں کس نے ان کو بچایا تھا؟ جب انہیں پھینکا گیا ان کے جسم کے اوپر سے لباس ختم ہو گیا لیکن جسم کا رواں نہیں چلا، جنت کا لباس آگ میں آ گیا۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں جنت کا لباس پہنا کے اور آگ کو گلے گلزار بنایا اور ارشاد فرما دیا تھا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا ابراہیم کے اوپر۔ اشاروں میں گھوم گیا، خیالوں میں گھوم گئی پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت ہاجرہ نے اس وقت میں ایک جملہ کہا کہ اگر یہ بات ہے کہ اللہ کا آپ کو یہی حکم ملا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر کے آپ جائیں تو ہمیں اس وادی خیر ذی زرع میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کوئی دھڑکن نہیں ہے۔ اذا لا یضیعون اللہ ابدا، اذا لا یضیعون اللہ ابدا۔ تو اگر ایسا ہے جب اللہ کا یہی حکم ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں یہاں کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا۔
یہاں اتار دیا گیا۔ میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک عورت ذات ہے، ایک مستورہ ہے، ایک صنف نازک ہے، طبیعت کی کمزور بھی ہوتی ہے، جسم کی کمزور بھی ہوتی ہے، اور جہاں دور تک کوئی بھی آباد نہ ہو اور کوئی ہریالی کا سامان نہ ہو، پانی کا کوئی سادن نہ ہو، پانی بھی محدود ہے، کھانا بھی محدود ہے، آخر وہ کس کا بھروسہ تھا اس عورت کو کہ جب اس پہ بھروسہ کر کے اس نے یوں کہا تھا اِذَا لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، تو پھر اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ بات سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی مطمئن تھے، آگے اطمینان ہوا اور اپنا راستہ لیا، جہاں سے تشریف لائے تھے واپس لوٹ گئے۔ یہاں اللہ کی مدد دیکھیے آپ، جب اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے، رب آسمانوں سے اس کے لیے رحمتوں کو نازل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی چادر رحمت اس کے اوپر آ کے پڑ جاتی ہے، اللہ اسے ضائع نہیں ہونے دیتا ہے۔ حال یہ ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے ان کو واپس کرایا اور ان کو یہاں ٹھہرا دیا تو اب نگرانی کس کی ہوئی؟ اللہ کی نگرانی ہوئی ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ ایک عورت ذات کا اقدام ہوا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر برسی، تھوڑا کھانا ہے، کھجور ہے، پانی ہے، جب وہ ختم ہو گیا اور بچہ دودھ پی رہا ہے، بچے کا دودھ کب تک چلے گا؟ ماں کا دودھ بچے کے لیے، کھانا ختم ہوا، خوراک ختم ہوئی اور اماں جان کی چھاتیوں کا دودھ بھی سوکھنے لگا۔ اب خود تو برداشت کر رہی ہے لیکن بچے کا پلپلانا کیسے برداشت ہو ایک ماں کے لیے؟ وہ ماں کہ کبھی بچے کے لیے جو اپنے سینے سے اپنا دل نکال کے رکھ دیتی ہے اور راتوں رات اپنے بچے کی روتی ہوئی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اور پوری رات پیشابی میں گزارنے والی مائیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ بچے کی ممتا اور محبت کیا ہوتی ہے۔ جب ان کے بچے ان کی چارپائیوں پر روتے ہیں، ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور راتوں رات اپنے بچوں کو سینوں سے لگائے وہ گھومتی ہیں کہ میرے لاڈلے تجھے ہوا کیا پریشانی آئی؟ ماؤں سے معلوم کر لو، مائیں جانتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے کیا مشقتیں برداشت کی ہیں۔ یہ بھی ایک ماں ہے، بیٹا رولا ہے، بھوک کی وجہ سے بلبلاتا ہے، اب ان کے ذہن نے کام کیا، یہاں پر بیٹے کو لٹا رکھا ہے اور سب سے پہلے وہ دوڑ کر ایک صفا پہاڑی ہے، اب تو نشان صفا پہاڑی کا باقی ہے، اونچائی کو ختم کر دیا، اور ادھر مروہ ہے، حاجی صفا مروہ پہ دوڑتے ہیں اور پتہ چلتا ہے صفا پہ جاتی ہے، تھوڑے اونچے پہ جاتی ہے اور چاروں طرف کو دیکھتی ہے کہ کوئی پانی کا سادن نظر آتا ہے، اور پانی کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں جانور بھی منڈلاتے ہیں، وہاں جانور بھی اڑتے ہیں، چنانچہ وہاں سے اندازہ لگایا کہ پانی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، نیچے اترتی ہے، بیچ میں تھوڑی تیزی سے چلتی ہیں، آگے مروہ پہ جا کے چڑھ جاتی ہیں، وہاں سے نگاہوں کو دوڑایا، پانی نظر نہیں آیا، 2 چکر ہوئے، تیسری مرتبہ پھر واپس وہیں پہنچتی ہے، چوتھی مرتبہ پھر یہیں آتی ہے، بار بار اپنے بچے کو بھی دیکھتی ہے، 7 مرتبہ جب یوں ہی ہوا، 7 چکر مکمل ہونے کے بعد اب ان کو آپس اوپر فضاؤں کے اندر منڈلاتے ہوئے کچھ جانور، کچھ پرندے نظر آئے، تو دل میں ماں کے یہ خیال آیا کہ میرے بیٹے کے پاس میں یہ پرندے آ رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیٹے کو ان پرندوں نے نوچ ڈالا ہو، چھوٹا بچہ ہے۔ وہاں سے توڑ کر کے آئی، دیکھا کہ بیٹے کی ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے۔ یہ ایک ماں کی، یہ ایک مستورہ اور یہ ایک عورت کے حوصلے اور اس کی بلند حوصلگی کا ثمرہ ہے کہ میرے پروردگار نے آج ساری دنیا کو زمزم عنایت فرمایا ہے۔ وہ زمزم اگر ہاجرہ اپنی ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرتی تو شاید زمزم ہمیں اور آپ کو کبھی نصیب نہ ہوتا۔ صفا مروہ کی دوڑ حضرت ہاجرہ کی اداؤں کا ثمرہ ہے۔ ایک عورت کی خدمات کو کیا لوگے؟ حضرت ہاجرہ کی جو دین کے لیے خدمات رہی ہیں اپنے زمانے کے اعتبار سے، پورا حج حضرت ہاجرہ اسماعیل اور ابراہیم کی اداؤں سے مرکب ہو گیا ہے۔ یہاں اگر ہاجرہ دوڑتی ہے صفا کی طرف، مروہ کی طرف، ادائیں بنا دی کہ او امت محمدیہ کے لوگوں اور ساری دنیا کے انسانوں، جب تک تم اپنی دادی اماں کی دوڑ
توڑ کی نقل نہیں کر لوگے تمہارا حج ہی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ ایسی ادا ہے ان کی جس کو ساری دنیا کے لیے اللہ رب العزت نے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جبریل آ گئے اور آنے کے بعد اپنے پر کو ان کی ایڑی کے نیچے مارا، ان کی ایڑی جہاں رگڑ رہی ہے وہاں سے پانی کا چشمہ یہ ابلا، اور قیامت تک اس کی دھاریں کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ دنیا کے چشمے مٹ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں، لیکن زمزم کا چشمہ کبھی کم نہ ہوا نہ ہو سکے گا۔ ساری دنیا کے اندر اللہ نے اس کا فیض پھیلایا ہے۔ یہ ہے وہ پھر بڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں کام کیا بیٹے نے، یہ سب چیزیں ہوئی۔ میں نے آپ کرنے کا منشا یہ تھا کہ ایک عورت ہے، اس کی خدمات دین کے لیے کہاں ہے اور کتنا بڑا حصہ اللہ رب العزت نے ان کی برکت سے، تو پتا چلا کہ عورتوں کو حوصلوں سے کام لینا ہوگا اور سوچ کو اپنی درست کر کے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہاری خدمات بھی دین کے معاملے میں کم نہیں ہے۔ میں نیچے اتر کے آؤں تو آپ کو پتا چلتا ہے اور پتا چلے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ایک عورت ہے، ذات ہے، رسول اللہ تنے تنہا ہے۔ آپ نے آنے کے بعد اپنی نبوت کا پیغام سب سے پہلے اپنی بلاڈلی بیوی اور سارے امت کے مومنوں کی اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سامنے پیش کیا کہ میرے ساتھ میں یہ معاملہ پیش آیا ہے اور میرے اوپر وحی آئی ہے۔ جو واقعہ آپ نے بتایا اس کے الفاظ کچھ اور ہیں، کیونکہ وہ وحی تھی اور قرآن کا نزول تھا۔ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تسلی دی ہے، اور پہلی بار تسلی دینے والے رسول اللہ کو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ ایسے، آپ ویسے، آپ کے اخلاق بلند، آپ کا کردار بلند، آپ کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کردار اور واقعات۔ بہرحال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سارا مال پیش کیا، اور مال کی طرف سے سارے مسلمانوں کی خدمات اس وقت میں حضرت خدیجہ کے مال سے انجام دی جا رہی تھی۔ حضرت خدیجہ کی بڑی قربانیاں دین اسلام کے بارے میں رہی ہیں کہ کوئی غریب ایسا مسلمان نہیں تھا جس کے لیے حضرت خدیجہ کے مال کا حصہ کچھ نہ کچھ مخصوص نہ رہا ہو۔ بڑی قربانیاں دین کے معاملے میں ان کی رہی ہیں۔ تمام عورتیں جو دین میں داخل ہوتی رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، جس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خلاف اپنی تلوار کو لے کے نکلے اور تلوار کو لہلاتے ہوئے کہ آج میں محمد الرسول اللہ کا قتل عام کروں گا اور مکے سے ہمیشہ کے لیے ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دوں گا، اس وقت میں جس دن یہ غلط فیصلہ کرنے کے لیے عمر چل رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ادھر اللہ سے دعا بھی کی تھی کہ مولا کریم عمر کو یا ابو جہل کسی ایک کو اسلام کے دائرے میں لے آ، اسلام کو عزت مل جائے گی۔ ادھر بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا، کہا تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ پہنچتے ہیں اپنی بہن کے گھر فاطمہ کے گھر اور اپنے بھائی سعید، اپنے بہنوئی سعید ابن العاص کے گھر، وہاں جا کے دیکھا کہ بہن بہنوئی پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں، سمجھ گئے کہ وہی پڑھ رہے ہوں گے جو محمد الرسول اللہ نے ان کو بتایا ہوگا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آپ نے دستک دے کر کے دروازہ کھلوایا۔ جو استاد ان کو پڑھا رہے تھے وہ اندر جا کے چھپے اور یہ جلدی سے جس کاغذ کے اوپر وہ کلام لکھا ہوا تھا اس کو چھپانا بھول گئے، وہ کلام رکھا رہ گیا۔ حضرت عمر کی نظروں میں وہ کلام آ گیا۔ حضرت نے آ کے پوچھا، عمر نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کر رہے تھے، لیکن کیونکہ سمجھ گئے تھے، کہا سچ بتاؤ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے، پرانے دین سے پھر گئے۔ تو پہلے بہن آ کے کہتی ہے کہ بھائی جان اگر یہ دین سچا ہوا تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بہن کو ابھی کچھ نہیں کہا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ زمین پہ گرا دیا اور بیٹھ گئے اس کے سینے کے اوپر اور بیٹھ کر کے کہتے تو نے میری بہن کو بھی بددین بنا دیا ہے۔ بہن سامنے آئی شیرنی کی طرح، ارے جس چھاتی سے عمر نے دودھ پیا تھا وہی چھاتی سے تو حضرت فاطمہ ان کی بہن نے بھی دودھ پیا تھا۔ وہ دوڑ کے آگے بڑھتی ہے اور بھائی سے کہتی ہے کہ بھائی جان اگر تو ہماری جسم کے ٹکڑے کرنا چاہے
تو طاقت سے کر سکتا ہے، جسم کے کو نوچ سکتا ہے، بوٹیاں کر دے، لیکن ہمارے دل سے محمد الرسول اللہ کی محبت کو نہیں نکال سکتا ہے۔ ہم نے محمد الرسول اللہ کے دامن سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے۔ یہ ایک عورت کا جواب ہے ایک پہلوان مرد بھائی کے سامنے کہ جب اسلام کو ضرورت پڑی، دل میں اسلام نے گھر کر لیا، تو اپنی جان کو پیش کرنے سے بھی عورتیں کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہیں، آگے بڑھی اور فاروق اعظم بننے والے اس وقت کے عمر ابن الخطاب کے سامنے ڈٹ گئی۔ عمر نے اپنی بہن کے منہ پہ تماچا کھینچا اور اتنے زور سے لگا کہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں خون نہ ابل جائے۔ تھوڑی وقت کے بعد حضرت عمر کو احساس ہوا اور سوچا کہ جس بہن نے آج تک کبھی تیرے سامنے گردن اٹھا کر کے بات نہیں کی تھی اور اس قدر شرمیلا پن تھا، آج وہ بہن سامنے آئی کیسے؟ کچھ تو بات ضرور ہے۔ بہن سے کہا کہ اچھا یہ دکھاؤ کیا تھا وہ؟ بہن نے کہا کہ اس طرح نہیں، پہلے آپ نہائیے، غسل کیجیے، اس کے بعد ہم دکھائیں گے۔ چنانچہ وہ پیش کیا گیا صحیفہ اور بہن نے پانی پیش کیا اور پانی پیش کرتے ہوئے رب سے دعا کر رہی ہے کہ مولا کریم اپنے بھائی کے اوپر کے بدن کو صاف کرنا اور پاک کرنا یہ میرا کام ہے، پانی دے کر کے اندر سے دل کو صاف کر دینا مولا کریم یہ تیرا کام ہے۔ اللہ کے یہاں انقلاب آیا اور نہا کر کے جب قرآن کریم کو پڑھا تو پڑھتے ہی پہلی فرصت میں کہا بہن بہت ہو چکا ہے، اب مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز کرائیے۔ تو یہ ایک بہن کی برکت ہے کہ اتنا بڑا خلیفہ ایک بہن کی، ایک عورت کی محنت اور ایک عورت کی تشکیل اور ایک عورت کی برکت سے اسلام کے دائرے میں آ رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بھی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے۔ تو بہرحال عورتوں نے اور اپنی جانوں کو پیش کرنے میں کبھی کوتا ہی نہیں کی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک 80 سال سے زیادہ متجاوز عمر والی اور عمر رسیدہ خاتون ہیں اور کافروں کی بانی بھی ہیں، لیکن یہاں پر اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی خطرہ اپنے اوپر آیا اس سے بے باک ہو کر کے ابو جہل نے پکڑا اور مارا اور ان کو سزائیں دی، لیکن کیا تاریخ میں اس عورت کے حوصلوں کو کبھی محسوس کیا کہ کتنے بلند حوصلوں کی عورت ہے، بڑھاپا ہے اور پھر یہ کہ باندھی بھی ہے، لیکن حوصلوں کا یہ عالم ہے کہ اسلام سے وابستگی ہوئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی اور محبت و تعلق کی بنیاد پر ابو جہل نے اگر ان کو درمیان سے چیرنے کی دھمکی دی ہے، کہا 2 ٹکڑوں میں تمہیں تقسیم کر دیا جائے گا، تو خوف نہیں کھایا اور یوں کہا کہ ابو جہل اپنی بزدلی کو ان الفاظ کے پردے میں مت چھپا، اگر میرے رب نے مجھے ایک سے زائد جانیں دی تو میں ہر جان کو اللہ کے نام میں اسی طرح قربان کرنے پر اپنا فخر سمجھوں گی۔ ہوا سب کچھ ہوا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی قربانی دے کر کے اسلام کا سر بلند کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ میری بہنوں اور میری ماں اسلام کے لیے کبھی اگر قربانی دینی پڑ جائے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تمہیں آگے بڑھنا ہے، تمہاری قربانیاں بہت ہیں۔ حضرت سمیرہ ہے، نابیہ ہے، بڑی بڑی اسلام میں جرنیل عورتیں ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور ان کی قربانیوں سے اللہ رب العزت نے قرآن کو اور دین کو اور اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے۔ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر کے انہوں نے دین کی آبرو کو بچایا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کر کے انہوں نے اپنے دین کو بچایا ہے، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی ہمارے پیشرو مولانا نعیم صاحب نے بڑی تفصیل سے ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ وقت کی قلت سے میں صرف 3 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کروں گا اور اشاروں میں 100 بات اور معاشرت سے متعلق آپ کو کہتا چلوں کہ ہماری مائیں اور بہنیں آج ظاہر پرستی کو دیکھ کر اور ٹی وی کے فیشن کو دیکھ کر یا ماحول کی رنگ رلیوں سے متاثر ہو کر کے اپنے اس قیمتی
ماحول کو کھوتی جا رہی ہے، جو قیمتی ماحول ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور پرانے دور کی مسلم خواتین نے ہم کو عطا فرمایا تھا۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مجمع میں، سب سے بہتر عورت کون ہے؟ صحابہ کرام نے سوچا، آپ کسی نے کوئی جواب دیا کہ جو ایسی ہو، جو ایسی ہو، لیکن آقا مطمئن نہیں ہوئے۔ علی المرتضیٰ نے حضرت فاطمہ سے جا کے چپکے سے پوچھا کہ ابا جان کا یہ سوال ہے، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ فاطمہ نے کہا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جس نے کبھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، نہ اپنے آپ کو دکھایا ہو۔ یہ جواب لے کر کے آئے آقا کی مجلس میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دہرایا کہ آقا سب سے بہتر عورت وہ ہے جس نے کبھی غیر محرم کے سامنے اپنے آپ کو نہ پیش کیا، نہ غیر محرم کو اپنے سامنے پیش ہونے دیا۔ آقا نے فرمایا علی یہ جواب تو بہتر ہے اور یہی ہے، لیکن یہ بتا تو جواب لے کے کہاں سے آیا ہے؟ کہا حبیب اللہ فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام ہوش میں آ گئے اور فرمایا بہت اچھا، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، آئے فاطمہ یہ جواب دے سکتی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم نے آج ان کی حیا کو پامال کیا ہے، باہر نکل گئے، حالات سے بدل گئے اور اپنے گھروں کے ماحول کو باہر اجاڑا ہے، اکھاڑا ہے۔ میں اپنی ماں سے ایک بات اور پیغام کے طور پر یہ کہہ کے جاؤں گا کہ تمہاری بیٹیاں بھی ہیں، تمہارے بیٹوں کی گھر والیاں اور بہویں بھی تمہارے پاس رہتی ہیں، اس میں تم نے کیوں فرق کر دیا ہے؟ وہ تو اپنے گھر کو چھوڑ کے تیرے گھر پہ آئی ہے تیری بیٹی کا کردار ادا کرنے کے لیے اور تجھ سے اپنے لیے ماں کا کردار وصول کرنے کے لیے۔ تیری بیٹی اگر دن بھر سوتی رہے، صبح تک نہ اٹھے، پڑوس میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ بیٹی کب اٹھتی ہے اور کب بیٹھتی ہے، اگر تیرے منہ پہ تماشا بھی مار دے تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بیٹی تیری ہے، پردہ ڈالتی ہے۔ لیکن اگر دوسرے کی بیٹی جس نے سارا کلیجہ اپنا تیرے پاس لا کے رکھ دیا، اپنی قربانی تیرے پاس لا کے رکھ دی اور تیرے تابع ہو کر کے رہ رہی ہے، اگر وہ ذرا اٹھنے میں دیر کر دے تو پڑوسنوں کو جا کر کے کیوں سناتی ہے کہ بیٹے کی بہو تو 8 بجے تک اٹھتی ہے اور 9 بجے تک اٹھتی ہے؟ اپنے گھر کی ہوا اڑانے کے لیے یہ اتنا ہی کافی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ نہیں دیا۔ اور اسی طرح سے بیٹے کی بہو سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی ساس کو اپنی ماں کا درجہ دے کے جائے اور یہ سوچ کے جائے کہ تیرے لیے تیری ماں اب یہی ہے، تیرا وقت اسی کے پاس گزرنا ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کا احترام اپنے گھر پہ کرتی ہے تو یہاں اپنی ساس کا احترام کیوں نہیں کرتی ہے؟ بڑی خوش نصیب ہے وہ مائیں اور وہ ساس اور وہ بیٹیاں اور وہ بہو جہاں پر آپس میں یہ اتفاق اور اتحاد اور پیار کا سنگم ہوتا ہے۔ میں اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری منصورات کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کے معاملے میں اپنی قربانیوں کو سوچ کر سمجھ کر کے دین کے لیے پیش کر